الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین سبحان اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے جمعۃ المبارک دے اس موقع تے اپنے پاک گھر دے اندر پھر مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب دا آیا اپنی بارگاہ شرف قبولیت و نوازے،
اور قدم قدم تے کروڑاں رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم دی ایک او مقدس آیا پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا کہ جنہیں اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں ایمان والیاں نال جو وعدے کیتے نے کہ جنہاں نے ایمان لیان تو بعد اچھے عمل کیتے انہاں وعدیاں دا ذکر ہے۔ قرآن حکیم دے اندر بہت سارے مقام تے اللہ تعالیٰ دے اپنے دوستاں نال وعدیاں دا ذکر ملدا ہے۔ کدھرے کیا تسی مینوں یاد کرو دے بدلے میں تانوں یاد کراں گا، میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا، میرا چرچا کرو میں تہاڈی گڈی چاڑ دیاں گا۔ مختلف مقامات تے اللہ نے اپنے دوستاں نال وعدے کیتے۔ انہاں وعدیاں چ بھی وعدہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے انہاں ایمان والیاں نال وعدہ کیتا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جنہاں نے ایمان لیان تو بعد اچھے اعمال کیتے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ کہ انہاں واسطے بخشش بھی ہے وَأَجْرٌ عظیم اور اجر عظیم بھی ہے۔ خدا دے بندیاں دی بہت بڑی طویل فہرست ہے، لکھوں کھا اس گیتی تے اللہ دے مقبول بندے آئے اور ہر مقبول بندے نال اللہ دا وعدہ ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے او خوش نصیب صحابہ کہ جنہاں نے ایمان دیاں نظرہ نال رسول اللہ دی زیارت کیتی اور درجہ صحابیت تے فائز ہوئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیتا سی کہ نبی کریم سرور عالم دا صحابی ہونا یہ سب تو بڑا اعزاز ہے، اور صحابیت دا درجہ یہ عبادت نال نہیں ملتا۔ ساری زندگی بندہ عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے اور یہ خواہش کرے کہ میں صحابی بن جاؤں، صحابی نہیں بن سکتا۔ ہر سال حج کرے، طواف تے طواف کرے، سائی تے سائی کرے اور یہ خواہش رکھے کہ صحابی بن جاؤں، ناممکن۔ میدان میں جا کے دشمن دا مقابلہ کرے، دشمن نو مار کے آوے، غازی کہلائے گا مگر صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی بننے واسطے صرف دو چیزاں دی ضرورت ہے، ایک کلمہ اور دوجا کلمے والے دی زیارت۔ نبی کریم سرور عالم نو ویکھے پاویں ایک لمحے واسطے ویکھے پر ویکھے ایمان دیاں نگاہاں نال، او درجہ صحابیت فائز ہو گیا۔ نبی کریم سرور عالم تشریف فرما نے جنگ ہو رہی ہے، حضور ایک پاسے کھڑے ہو کے جنگ نو ویکھ رہے ہیں۔ ایک چرواہا ایک یہودی دا نوکر ہے بکریاں چران واسطے جنگل وچ، انہیں ویکھیا جنگ بڑے زور دی ہو رہی ہے تے ایک بندہ جگ نالوں سونا تے منمونا وکھرے کھلو کے جنگ پیا ویکھدا۔ حضور دے چہرے وال ویکھیا، کہنے لگا ذرا قریب جا کے ویکھا یہ کیڈا سونا ہے، بنان والے اینوں کیڈا سونا بنایا۔ سرکار دے قریب آیا اور آ کے کہنے لگا ما اسمک، تھوڑا نام کی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا تھوڑا چہرہ ویکھ کے تے تھوڑے رسول ہونے میں مینوں کوئی شک رہے ہی نہیں، اگر میں آپ دا کلمہ پڑھا اور ہنے ہی میدان جہاد بھی شامل ہو جاؤں اور آج ہی شہید ہو جاؤں کہ کیا مینوں جنت ملے گی؟ حضور نے فرمایا میں وعدہ کرنا جنت تیری ہو گئی۔ ماشاءاللہ صحیح سب جگہ دیکھ، میں وعدہ کرنا جنت
گئی. اس نے نبی کریم دے چہرے وال ویکھ کے پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. حضور دا کلمہ پڑھیا, رحمت عالم نے سینے لایا. کہنے لگا میرا دل کردا میں ہنے ہی جاواں تے ہنے ہی لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں, مگر میری ایک مجبوری ہے. فرمایا کدی؟ میں ایک یہودی دا غلام ہاں اور دیاں بکریاں چران واسطے جنگل آیا تے جے میں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں تے انہاں بکریاں دا کی بنے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ لیا, کھڑا ہو کے بکریاں نو کہہ دے اج تو بعد میں تھانوں نہیں چرانا, جاؤ اپنے مالک دے گھر چلیاں جاؤ, میرا تھوڑا تعلق ختم. حضور نے فرمایا فرشتے گھیر کے ریوڑ نو تیرے مالک دے گھر پہنچا دے. انہیں کھلو کے آکھیا بکریو اج تو بعد میں تھوڑا رکھوالا نہیں ہاں, میں تھوڑا چرواہ نہیں ہاں, جاؤ اپنے مالک وال چلیاں جاؤ, تھوڑا میرا تعلق ختم. فرشتیاں نے بکریاں نو گھیر کے مالک دے گھر پہنچا دیتا. نبی کریم دی قدم بوسی کی تھی, اجازت لئی تلوار پکڑی میدان وچ آ گیا. کسے نو زخمی کیتا, کسے نو ہلاک کیتا, لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گیا. صحابہ کرام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, نواں پراونا نواں پیر بھائی, انہیں خالی کلمہ پڑھے تھوڑی زیارت کیتی ہے, لڑدا لڑدا شہید ہو گیا. نماز دے کول کوئی نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکات نہیں, ایدی ساری زندگی پچھلی گناہاں نال بھری ہوئی. آقا نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھیا. نبی کریم نے لاش دے قریب کھڑے ہو کے لاش وال ویکھ کے فرمایا مزدوری تھوڑی کیتی, اجر بہتا پا لئی. امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ اس ذات کی قسم ہے جدے قبضے چ محمد دی جان ہے, جیڑا ایک باری دلوں میرا کلمہ پڑھدا ہے, میری زیارت کردا ہے, کلمہ پڑھن نال ہی پچھلے سارے گناہاں تے معافی دی قلم پھیر دتی جاندی. قرآن پاک وچ اللہ نے بھی فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماندا جب بندہ سچی توبہ کر لیندا پھر میں اس کی کرم کرنا ہے, میں پھر اودیاں گناہاں نوں نیکیاں لکھ دینا ہے. زندگی 50 لاکھ گناہ کیتا, اللہ فرماندا ہے ایتھے لکھو انہیں 50 لاکھ نیکی کیتی. ہاں کردا کی رہے ہے گناہ, بولو کی کردا رہے ہے گناہ, تے لکھیا کی جا رہے ہیں نیکی. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ فرماتا ہے میں جو چاہنا لکھنا, جو چاہنا مٹانا, کتاب میری اپنی ہے, کوئی اعتراض کرنے دا ماما لگتا ہے, میں جو چاہواں لکھ دیا. اللہ کہتا ہے لکھ دیو انہیں اتنیاں نیکیاں کیتیاں, کیتے گناہ ہوندے نے. عاشق کہندے چاہے تو خطاؤں کو وہ حسن عمل لکھ دے, چاہے تو خطاؤں کو وہ حسن عمل لکھ دے, اپنی ہے کتاب اس کی اپنا ہے حساب اس کا, اپنی ہے کتاب اس کی اپنا ہے حساب اس کا. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور قبلہ پیر ابو بکر صاحب چشتی. اللہ تو او خوش نصیب کہ جس نے رسول اللہ نو ویکھیا او بن گیا صحابی, اور جس نے رسول اللہ دے ویکھن والے نو ویکھیا
وہ بن گیا تابعی. اللہ بولو کون بنیا؟ جنہیں حضور دیا غلاماں نو ویکھیا, رسول اللہ نو ویکھن والیاں نو جنہیں ویکھیا. اللہ اکبر. کیا کہنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. جنہاں نے نبی پاک دیا غلاماں دی اتباع کیتی, صحابہ دی اتباع کیتی, یا اللہ انہاں دی کی شان ہے. فرمایا نبی نو ویکھن والیاں دی تے شان ہی بڑی بلند ہے. جنہاں میرے یار دے یاراں نو ویکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں تے راضی تے او اللہ تے راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام نو جنتی ہون واسطے شیعہ کو سند لین دی کوئی لوڑ نہیں. انہوں نے اللہ نے آپ سند عطا کر دیتی. اللہ فرماندا ہے یار دے صحابہ تے بڑی شان والے نے جڑے انہاں دے نوکر نے, میں انہاں تے بھی راضی ہو گئی. رضی اللہ عنہ. میں قرآن پہ پڑھنا ہے, روایت نہیں, آیت پہ پڑھنا ہے. تو نبی کریم دے صحابہ نو ویکھن والیاں دی بھی بہت بڑی تعداد, 1,24,000 حضور دے صحابہ دی مشہور تعداد, اور پھر لکھوں کھا دی تعداد وچ او لوگ نے کہ جنہاں نے رسول اللہ دے صحابہ نو ویکھیا. انہاں نو کیا جاندا ہے تابعین. تابعین وچوں ایک او عظیم ہستی گزری ہے کہ جیڑی ہوئی تے رسول اللہ دے زمانے چی, مگر ظاہری طور اس نے رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضری نصیب نہیں ہوئی. کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہویا, عشق رسول دا سینے چراغ جلانا بھی نصیب ہویا, رسول دے عشق وچ ہو کے پڑھنا بھی نصیب ہویا, مگر کوشش دے باوجود سرکار دی زیارت نہیں کر سکیا. وجہ ماں ضعیفہ سی, خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں سی, مگر رسول دے دربار وچ اودی محبت اتنی قبول ہوئی کہ مسجد نبوی ہے, صحابہ کرام موجود نے, رحمت عالم تشریف فرما نے, نبی کریم سرور عالم ایک پاسے رخ پھیر لیا اور اکھاں بند کر کے خوشبو سنگنی شروع کی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کر دے نے آقا کی سنگ رہے ہو؟ نبی کریم نے فرمایا مینوں قرن وچوں محبت دی خوشبو پئی ہوندی ہے, مینوں قرن وچوں محبت دی خوشبو آ رہی. یا رسول اللہ کون خوش نصیب ہے کہ جنہیاں خوشبوਆਂ محبت دیاں تسی مدینے بہ کے سنو. اللہ اکبر. میں ایک جگہ بیان کیتا, میں نے مولوی صاحب کہنے لگے ابو بکر صاحب جذباتی لوگ ہونا, کتھے کرن تے کتھے مدینہ, اتنا دور خوشبو کتھے آ سکتی ہے. میں کہا کاش تو قرآن پڑھیا ہوندا. کہنے لگا میں قاری ہوں. میں کہا پھر نبی دا بھکاری نہیں, یہ تو قرآن نے مسئلہ حل کر دیتا. یوسف علیہ السلام دا دربار لگ گیا, یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے نہیں, چہرے تے نقاب رکھتے سن, آپ کی حسن دی چال نہیں سی چلی جاتی. بھائی دربار کھلوتے نے, بھائیاں نو پورا یقین ہو گیا اے جڑا تخت تے بیٹھے نا اے او یوسف ہی ہے. راز کھلن لگا. قرآن کے اندر بھائیاں نے کیا قالوا انک لانت یوسف, کیا تسی یوسف تے نہیں؟ پیغمبر دا جواب سنو. فرمایا قال انا یوسف وھذا اخی. ہاں
میں یوسف ہاں، اے بنیامین میرا بھائی ہے۔ راز کھل گیا۔ جدو راز کھلا تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو لو پوچھیا ابا جی دا کی حال ہے؟ قرآن کہندہ بھائیوں نے کیا ہے پیارے ویر وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، تھوڑے غم وچ رو رو کے ابا جی دیاں اکھاں سفید ہو گئی، نظر ختم ہو گئی۔ فرمایا تساں بابا جی دا علاج نہیں کرایا؟ بڑے علاج نے، بڑے دارو استعمال کیتے نے، مگر مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کے۔ سنو قرآن پاک، اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہن پھر میں علاج کرنا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اے قمیض لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ، بے قمیصی ھذا، یہ نہیں آکھیا گھر میرا نواں سوٹ پہ ہے اتھوں قمیض لے جاؤ، درجی کول کپڑے سلے ہوئے اتھوں لے جاؤ، تو بھی کوئی کپڑے تو لے ہوئے پہنے لے جاؤ، نہ اذهبوا بقمیصی ھذا، اے قمیض لے کے جاؤ جدے تاکیاں وچ نبی دا پسینہ رسی ہے، اے کپڑا لے کے جاؤ جنہیں نبی دے جسم دے بوسے لے نے۔ قرآن اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي، میری قمیض میرے ابا جی دے چہرے تے پا دے ویو، قمیض پاندے جاؤ گے یا تے بصیرا۔ جل جلالہ امن والہ، فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، ابا جی دے چہرے تے رکھیو نظر آ جائے گی۔ 1,00,000 روپیہ نقد انعام دیاں گا اس ملا نو جڑا مینوں اے روایت کدھرے دکھا دے وے کہ اس تو پہلے یوسف علیہ السلام نے کسے نابینے دا کرتے نال علاج کیتا ہوئے۔ کوئی تجربہ نہیں، کرتے نال کدے علاج نہیں کیتا، نہ بینیاں دے کرتیاں نال کدوں علاج ہوندے نے۔ خدا دی قسم ہے جڑا کم بعد ہونا سی نبیوں دی پہلے خبر پیا دیندا ہے۔ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ ادا نا ہی تے علم غیب ہے، غیب نال کوئی دم نہیں لگی ہوندی، چھپی ہوئی بات دی خبر دینا یہ علم غیب ہے۔ اور کہندے قرآن چا دسو علم غیب کتھے لکھے ہے؟ پتر اتھے لکھے ہے۔ فرمایا کرتا رکھ دے وے اور نظر آ جائے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری ایک قمیض لے جاؤ۔ ایک بھائی اگے ہویا کہنے لگا مہربانی کریو ایک کرتا مینوں دے دیو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی جی تسی یہ ضد کیوں کر دیو کہ مینوں دے دیو؟ شرمندہ ہو کے آکھیا اس واسطے کہ تھوڑے خون دا پریا کرتا بھی میں ہی لے کے دیا، ابا جی نو دکھ بھی میں ہی دیتا سی، آج خوشی بھی میں ہی لے کے جاؤں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا کرتا عطا کیتا، کرتا لے کے بھائی مصر چو چلے ہو۔ کتھے مصر تے کتھے کنان، حضرت یعقوب علیہ السلام مسلے تے بیٹھے نے، دارالحزن غم دے کمرے چ سجے کھبے پوترے بیٹھے نے، اللہ دا نبی مسلے تے بیٹھ کے خوشبو پیا سنگے۔ پوترے کہنے لگے دادا ابو کی پہ سنگ دے ہو؟ میں نہیں کہندا، قرآن کہندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کالا انی لاجد ریح یوسف، مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی۔ یوسف علیہ السلام کتھے سن؟ مصر۔ یعقوب علیہ السلام کتھے سن؟
याकूब अलैहिस्सलाम कौन ने? ये मेराज वाली राती साडे नबी पाक दे पिछे सफ विच खलो के ते मुक्तदी बने हुए सन। तुहाडे ईमान के दरवाजे ते दस्तक दे के सवाल करने, तुहानू मुफ्ती समझ के फतवा लेना। जिस रसूल दा मुक्तदी मिस्र वाले पुत्र दी इनान विच खुशबू सुख सकदा है, ओ इमाम मदीने रह के उवैस करनी दी खुशबू। रब ने कुरान में जिक्र करके क़यामत तक नबी दी उम्मत नू सबक दे दिता है। ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके अल्लाहु अकबर। तो नबी करीम ने फरमाया मैनू करन विचों मुहब्बत की खुशबू आ रही है। आका कौन है? फरमाया उवैस उदा नाम है, करन विच रहिंदा, मेरे नाल बड़ा प्यार करता, टुट के इश्क करता है। या रसूलल्लाह उन्हें आपनू वेखिया? फरमाया ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं वेख्या, पर जितना उन्हें वेख्या शायद तुसां भी नहीं देखा। या रसूलल्लाह एडा आशिक ते मदीने क्यों नहीं आया? हजूर दी अखां च आंसू आ गया। फरमाया ओदी मां ज़ईफ है, मां की खिदमत करता रहता है, उहदे बगैर मां की खिदमत करने वाला कोई नहीं। साहबा किराम कहते या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, उस तुहाडे आशिक नाल साडे विचों किसी की मुलाकात हो गई? नबी करीम ने फरमाया हाँ, उमर एक तू होवेगा, एक तेरे नाल अली होवेगा, एक वक्त आएगा तुसी उसनू मिलोगे। अच्छा फिर ऐसा करो, ऐ मेरा कुर्ता जे ये संभाल के रखना, मेरा जुब्बा लै रखो, इनू संभाल के रखना, अपने नाल रखना, ते जदों मेरे उस दीवाने नाल तुहाडी मुलाकात होवे ते सब तो पहले उन्हों मेरा सलाम आखियो। सारी दुनिया जिन्हों सलाम भेजदी है, वो कमली वाला कहता उन्होंने मेरा सलाम। सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फिर फरमाया दूसरे नंबर पे मेरा कुर्ता मेरे गुलाम नू तोहफा देवियो, कि कमली वाले दा जुब्बा हजूर ने तेनू तोहफा भेजे। और तीसरी बात गौर नाल सुन लो, पहले सलाम देवियो, फिर मेरा जुब्बा देवियो, फिर मेरे आशिक नू आखियो कमली वाला कहंदा सी मेरी उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआ। हाय हाय हाय, मैनू पागल बेवकूफ कहन लगा, इहदा मतलब वैस करनी की शान हजूर नालों ज्यादा है कि नबी पाक दुआ वास्ते आख्या। मैं क्या तू बंदे का पुत्र ना बनी? रसूलुल्लाह ने गल कह के दस दी है, मेरी ते शान ही वखरी है, एडे काम ते मेरे गुलाम भी कर लेंदे ने, हाथ चुक लैन ते अल्लाह उन्हां दी मोड़दा। ये तो वैसे करनी की अजमत हजूर बयान कर रहे हैं। रब को जो मंगे अल्लाह उसनू अता करे। वैस करनी नू आखियो मेरी उम्मत वास्ते दुआ कर। एक तो वैस करनी की शान का पता लगे, दूजा नबी पाक नू पता सी मैं तो दुनिया तो टुर जाना है, बाद विच मेरी उम्मत दे वली होणगे, सुन्नी बरेलवी वलियां को जाके दुआ कराणगे, ते कई बेवकूफ आखणगे इन्हां वलियां दी दुआवां च की पिया। नबी करीम ने दस दिता वलियां को दुआ कराना शिरक बिदत नहीं बल्कि मुहम्मद दी अपनी सुन्नत है। सुनिया दे अकीदे ते रसूल मोहर पिया लांदा है। इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उवैस करनी नू जिहड़ा जुब्बा मुबारक भेजिया सी,
مغلاں دے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک وہ جبہ پہنچے. بہادر شاہ ظفر دی حکومت میں جدو زوال آ رہا سی تو اس نے سوچیا کہ پتہ نہیں ہوں میرا کی حال ہوئے گا. تو کدرے انگریز رسول اللہ دے جبے دی توہین نہ کرن. اس نے کچھ سپاہی تیار کیتے کہ سرکار دا جبہ عزت نال مدینہ پاک پہنچا دیتا جائے تاکہ جبے دی توہین نہ ہوئے، بے حرمتی نہ ہو. سپاہیاں نے بڑے ادب و احترام نال باوضو ہو کے جبہ چک لیا اور جا رہے سن. سندھ دے علاقے پہنچے تو حضرت عبد الرحمان فرکنڈی شریف والیاں نو پتہ چلیا کہ کچھ سپاہی سرکار دا جبہ لے کے مدینہ پاک جا رہے ہیں. آپ کو شوق پیدا ہویا کہ انہاں سپاہیاں نے کسی جگہ رات تے گزارنی ہے، کاش وہ رات میرے کو گزار لیں. آپ تشریف لے گئے سپاہیاں نو ملے کہ تسا سرکار دا جبہ لے کے جا رہے ہو، اگر میرے تے کرم ہوئے تو ایک رات تسی میرے کو ٹھہرو، میرے غریب خانے ایک رات واسطے سرکار دا جبہ آ جائے. سپاہیاں نے مشورہ کیتا، حضور دے غلام نے، عاشق نے، اسا رات ویسے بھی گزارنی سی. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا مگر ذرا تھوڑی دیر ٹھہرو، میں جبہ لے جان دے انتظامات کر لوں. آپ نے کپڑے دے تھان منگوائے اور کئی میل سپاہیاں دیا قدماں تھان بچھا دیتی، ادھر چھڑکاؤ کیتا، سجے کبے بندے کھڑے کیتے، تسی درود و سلام پڑھو، سرکار دا جبہ آ رہے ہیں. کئی میل سپاہی کپڑے دیا تھانہ تے چل دے آئے، عزت و احترام نال درود و سلام دی گونج ہی چلے. وہ جبہ فرکنڈی شریف پہنچے. سپاہیاں نے سوچیا یہ بندہ حضور دا ایڈا دیوانہ، انہیں حد کر دیتی ہے جبے دے استقبال دی. تو اسی اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ پاک جاواں گے تو کیا ہی اچھا ہوئے کہ جبہ اسے بابے نو دے دے بھی یہ اپنی جان تو ود کے دی حفاظت کرے گا. تو سرکار دا کرم ہونا سی، وہ جبہ آپ نو عطا کیتا گیا. اس وقت وہ برچنڈی شریف کو جبہ مبارک موجود ہے. مینوں پتہ چلیا تو میں اس جبے کی زیارت واسطے پروگرام بنایا. میں اور صاحبزادہ عثمان غنی صاحب اسی بائیر سکھر پہنچے اور سکھر پھر پیر صاحب کی گڈی آ گئی. رات 11 بجے کے قریب اسی اتھے پہنچے. پیر صاحب نے کہا کہ اسی سال وچ 12 ربیع الاول شریف نو اس جبے کی زیارت کراندے ہاں، مگر تسی چونکہ سرکار دے غلام ہو اور اتنی محبت نال آئے ہو، لہذا اسی انتظام کرتے ہیں کہ تھانوں آج رات ہی زیارت کرا دیتی. انہوں نے پرانے نعت خان 2-4 کٹھے ہو گئے اور اس کمرے میں انہوں نے سندھی زبان میں حضور دی نعتاں شروع کر دیتی ہیں. اساں نے تازہ وضو کیتا، تیار ہو کے جبے دی زیارت واسطے گئے. پیر صاحب نے بکسہ کھولیا، بکسے تو ایک گٹھلی نکالی، اس میں بکسے دے اوپر رکھیا. ہر طرف خوشبوؤں دے ہلے، درود و سلام، سندھی زبان میں نعتاں، ایک کیف، ایک سرور. انہوں نے ایک کپڑا کھولیا، وچوں اور قسم دی مہک آئی. پھر دوسرا رومال کھولیا، پھر نئی خوشبو آئی. تیسرا رومال کھولیا، کو درجنہ دے حساب تے رومالاں وچ او جبہ مبارک لپیٹے ہوئے سی. ایک ایک کپڑا کھلتا جا رہا سی اور عجیب دل دی کیفیت سی، عجیب حال سی کہ کس وقت سرکار دا جبہ مبارک سامنے آئے گا. بہرحال کافی کپڑے اتارے گئے اور پھر بچوں وہ چھوٹی جی صندوقڑی ظاہر ہوئی جہدے بھی سرکار دا جبہ مبارک سی. اوپر شیشہ لگا ہوا سی. اساں جبے دی زیارت کی تھی. میری کیفیت دیکھ کے پیر صاحب رو پہ، رو کے فرمان لگے کوئی حضور دا عاشق معلوم ہونا ہے، خیر جا میں صندوقڑی کھول کے تنہیں جبہ بکھرنا.
لفظاں نال وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی، تاہم مینوں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں سرکار دے جبے دا بوسہ لیا، اس کو اپنے سر تے رکھیا اور بہت ساریاں دعاواں اپنے واسطے، ملک و ملت واسطے، دوستوں واسطے منگیاں۔ وہ جبہ اس وقت بھی برچونڈی شریف موجود ہے۔ خیر ضمن بات آگے عرض کر رہے ہیں، نبی کریم نے اپنا جبہ بھی عطا کیتا اور فرمایا کہ میرا سلام بھی دے ہو، جبہ بھی دے ہو، اور امت دی بخشش واسطے دعا دا بھی کرے ہو۔ آج دا موقع آ گیا، سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت۔ فاروق اعظم نے خطبہ حج ادا کیا، فرمایا خطبہ حج پڑھے، خطبہ پڑھنے تو بعد آپ نے فرمایا کرن دے حاجی ہے جے نہ جاویو مینوں مل کے جاویو۔ کچھ بندے رک گئے جڑے کرن کیوں آئے سن؟ حضرت اسی کرن دے رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کرن وچ ایک بندہ اویس نامی ہے، تسی جان دیو؟ کہنے لگے ساڈے علم وچ نہیں۔ فرمایا حضور دا بڑا پیارا ہے، اویس دا نام ہے، کرن وچ رہندا ہے۔ ایک بڑھا جہا بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جناب اور اویس تے کوئی نہیں، ساڈا ایک رشتہ دار ہے، دیوانہ جی ہے، پاگل جی ہے، جنگل وچ اونٹ چراوندا ہے، رکھوالا بکریاں اونٹاں دا ہے، وہ دیوانہ جی ہے، اویس دا نام ہے۔ لوگ ہسدے نے تے وہ روندا ہے، لوگ روندے نے تے وہ ہسدا ہے۔ وہ نام اویس ہے تے باقی تے اور اویس ساڈے ذہن وچ کوئی نہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تسی جا سکتے۔ تیاری کی سیدنا فاروق اعظم نے، حضرت مولا علی نو نال لیا، سرکار دا جبہ لیا اور چلے گئے کرنے یمن دا علاقہ۔ امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم دا پیار لے کے، محبت لے کے صحابہ جا رہے نے۔ کرن میں جا کے پوچھیا اویس کتے؟ انہاں آکھیا او چھیڑو اویس پاگل دیوانہ جنگل چ ہو گئے۔ دونوں اتنے جنگل چ پہنچے، ویکھیا اونٹ چر رہے ہیں اور جاریوں کو مسلح بچھا کے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، مگر حیران ہو گئے، آپ نے اونٹاں دے ارد گرد اپنے آسے نال لکیر کھینچی ہوئی، کوئی جانور اس لکیر تو باہر نہیں نکلتا، کوئی درندہ لکیر تو اندر نہیں آتا۔ یہ اللہ والیاں دی شان۔ مریضان دیوبند حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء لکھیا ہے، حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے نے۔ آپ کی کرامات میں یہ بھی کرامت سی کہ جدو جمعہ پڑھنے واسطے شہر جاندے سن تے بکریاں دے ارد گرد جنگل وچ بہت بڑی آسے نال لکیر کھینچدے سن تے آواز دے کے فرماندے سن میں جمعہ پڑھنے واسطے جا رہے ہیں، کوئی بکری لکیر تو باہر نہ جاوے، کوئی درندہ لکیر تو اندر نہ آوے۔ اللہ والے بھی حکومت پہ اس طرح چلتی۔ حضرت اویس کرنی کو حضور دے دوویں غلام بیٹھ گئے، آپ نے سلام پھیریا، نماز تو فارغ ہوئے، انہوں نے کیا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون کسی؟ فرمایا میرا نام عمر ہے، یہ نام علی ہے، میں نبی پاک سرور عالم دے ممبر و محراب دا وارث ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ نبی پاک دا ویر ہے، مومناں دا امیر ہے، سنیاں دا پیر ہے۔ حضرت اویس کرنی کھڑے ہو گئے، تسی مدینہ پاک تو آئے ہو، حضور دے شہر ہو گئے، حکم میں عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب نو منان دی کوشش پہ کرنے، حکم تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے کیا اویس تسی خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو، تواڈے ول نبی پاک نے سلام بھیجیا ہے۔ حضور نے کیا سی اویس کو میرا سلام آکھیا۔
حضرت اویس کرنی دی چیخ نکلی، جنگل بھی دوڑن لگ پے، رو رو کے کہندے نے میں اتنا خوش نصیب کتھوں، میں بکریاں دا چھیڑوں، اونٹاں دا چروا، تلاش کرو مت کوئی اور اویس نہ ہوے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جناب تسی اوسا نبی پاک کو پوچھیا سی اویس دی نشانی کی؟ رحمت عالم نے فرمایا سی وہ ہاتھ تے سفید داغ ہے، پر وہ میرے سیابہ برس دا داغ نہیں ہے، اویس دی نشانی ہے۔ تسی ہو حضرت اویس کرنی دی چیخ نکلی، میں کتنا خوش نصیب ہاں، کملی والا میرے ول سلام پیا بھیجتے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ میرے حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو یہ میرے حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو یہ میرے حبیب کی بات ہے۔ وہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سیدنا مولا علی نے فرمایا اویس حضور دا سلام سن کے اس طرح بدل گئے ہو، دوسری بات سنو، ارشاد اویس کملی والے نے تمہیں اپنا جبہ بھی تحفہ بھیجا ہے، جبہ لیا، چومیا، اکھاں تے لایا، سر تے رکھیا۔ اویس تیسری بات حضور دی سنو، حضور نے فرمایا میری امت دی بخشش واسطے دعا کر۔ اویس کرنی رو کے کہنے لگے اچھا پھر پہلے میں دعا کر لوں پھر باقی باتاں کر لیں، تاکہ حضور دے حکم پہ دیر نہ ہو جائے۔ حضرت اویس نے جاریاں دے درمیان مصلا بچھایا، جبہ رکھیا اپنے سر تے سر رکھیا سجدے، رو کے عرض کیتی ہے میرے خالق و مالک، میں پیو ہی بکریاں تے اونٹاں دا چھیڑوں، اے دیکھ لے سفارسی کی لے کے آئے، جبہ لے کے آئے جنہیں تیرے رسول دا پسینہ چوسے ہے، یا اللہ کرم کر رسول دی امت نو بخش دے۔ صاحب تفریح الخاطر حضرت علامہ عبد القادر اربری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کی تفریح الخاطر۔ یا اللہ امت بخش دے، آپ نے غیب کو آواز آئی کہ سر چک لے، اتنے لکھ امت بغیر حساب دے بخش دیتی۔ یا اللہ میں بہت بڑا واسطہ پایا تے بندے بڑے تھوڑے نے، اور بخش، چل سر چک لے، اتنے لاکھ اور بخشے۔ یا اللہ نہیں تھوڑے نے، مہربانی کر اور بخش۔ جاری کردے رہے، دعا بار بار کردے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر چک لے، ادھی امت بغیر حساب دے بخشن کا وعدہ پیا کر۔ حضرت اویس کرنی نے سر چکیا، لباں تے مسکراہٹ، اللہ کا شکر ادا، مالک تیری مہربانی، تیرا شکر۔ حضرت مولا علی نے فرمایا جناب جب سجدے پے سو تو روندے پے سو تے ہن اٹھے ہو تے مسکراندے ہو، معلوم ہوندا ہے کوئی کال مل گئی ہے۔ کی بنے؟ حضرت اویس کرنی نے آخیا میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے، میں گناہگار دی التجا تے رب نے بڑا کرم کیتا ہے، رب نے ادھی امت بخشن دا وعدہ کر لیا ہے۔
حضرت مولا علی نے فرمایا جدو اللہ تعالیٰ دے دربار تو اتنے ہی مقبول اور اللہ تعالیٰ تہاڈی اتنی ہی من رہا ہے تو پھر ساری امت بخشوا کے اٹھنا سی، ادھی امت تے اٹھ کیوں آئے؟ حیدر کرار نے فرمایا جدو اللہ تہاڈی دعا قبول کردا تہاڈی نہیں موڑدا تے ساری امت بخشوانی سی۔ ہن سنو حضرت اویس کرنی نے حضرت علی نو جڑا جواب میں دکھانا تفریح الخاطر چو۔ حضرت اویس کرنی نے کیا علی فکر دی ضرورت کوئی نہیں، اپنی امت رب نے میری دعا تے بخشی ہے، تیری نسل وچ ایک بیٹا پیدا ہوئے گا جہاں نام عبد القادر جیلانی ہوئے گا، ادھی میں بخشوائی ہے ادھی عبد القادر بخشوائی۔ مینوں تو پاگل کہنے لگا پھر ادھی انہاں بخشوا لئی ادھی غوث پاک نے بخشوا لینی ہے تو پھر نمازاں پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ پھر تساں مولوی ایویں سانوں استنجا کرا کرا کے مار چھڈیا بخشی تے جانی ہے، میں کیا بخشی جانی ہے پر او جڑی امت وچ ہوے گی تے جے نمازاں نہ پڑھ کے تے بندہ کفر دے دائرے وچ چلا گیا تے غوث پاک نے تے امت بخشوانی ہے، تسی کدھر جاؤ گے؟ گناہ تے کدے دلیر نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے بندہ نمازاں بھی پڑھے مگر اللہ انہوں نہ بخشے، یہ ہو سکتا ہے روزے رکھے مگر اللہ قبول نہ کرے، اس واسطے کہ امتی او جنہوں رسول نے اپنی امت بھی شامل کر لیا۔ تواڈے میرے کہن تے بات نہیں، بات انہاں دے قبول کر عاشقاں دے لوکاں دے ہور سہارے لکھاں تے مینوں سہارا ہے تیرا، ہر کوئی آکھے میری میری تے میں آکھا تیرا تیرا، یا رسول اللہ میں آکھا لکھ تیرا تیرا، کدے تو ہی کہہ چھڈ میرا۔ اسی لکھ واری آکھی حضور دے امتیاں جے قیامت نو حضور نے کہہ دیتا تو امتی ہونے والا کیڑا کام کیتا ہے، جا تو امت نہیں تے کی کراں گے؟ میں آکھاں لکھ تیرا تیرا، کدے تو بھی کہہ چھڑ میرا، اے وقت اخیری اکھیاں میریاں تے رات تکنا ہے تیرا، جے تو وقت اجل دے ہمیں سا سوکھا نکلے میرا۔ اچھا بعد مرن دے قبر میری تے آپا سوڈت پھیرا، ہڈیاں میریاں اٹھ قبر تھی تے کرسن مجرا تیرا۔ اللہ تجھے عشق نبی ذوق فنا دے، ناموس رسالت پہ تو کونین لٹا دے۔ حضرات محترم، میں نے اپنے شکستہ الفاظ وچ اس حسین عظیم ہستی دی بارگاہ محبتاں دے نظرانے پیش کیتے۔ اللہ حضرت اویس کرنی دا صدقہ ساڈی حاضری قبول کرے، ساڈے گناہاں تے معافی دی قلم پھیرے، اللہ اجڑیاں گھراں نوں آباد کرے، اجڑیاں دلاں نوں آباد کرے۔ کل انشاءاللہ نماز مغرب تو بعد کمال آباد دے اندر ایک عظیم الشان شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی جامع مسجد باب السلام دے اندر، جہدے اندر عزیزم صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب، علامہ غلام محمد چشتی صاحب، صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نورانی صاحب، خطیب پاکستان علامہ محمد سعید اختر صدیقی صاحب اور فقیر دے خطابات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل آؤ گے تو باقی باتاں کل دے خطاب دے اندر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ بڑے عرصے تو بعد زینت محافل آل سنت جنہاں دی ساری زندگی سرکار دی سناخانی گزری، جناب سائیں مطلوب صاحب تشریف لے آئے، تسی انہاں کو واقف ہو، تھوڑے کو واقف نہیں۔
ساری زندگی حضور دی ثنا خانی اور علالت کے باوجود بھی اپنا وقت حضور دی بارگاہ کی عقیدت دے گجرے پیش کرنے گزار رہے ہیں. تو بڑی محبت دے نال انہاں دی نعت سنو گے. مہمان بھی نے حضور دے ثنا خان بھی نے اور معذور بھی نے. لہذا بڑی محبت نال بڑی دلجمی نال تسی سرکار دی نعت سنو گے. پھر نماز جمعہ تو بعد جناب شاعر اسلام اکرم علوی صاحب تشریف لے آئے نے اور عزیز تشریف لے آئے نے. ایک دو نعتوں پھر بعد سنیں گے تو مختصر وقت بھی نعت پڑھیں گے. پھر جمعے تو بعد باقی انشاءاللہ پھر نعت سنیں گے. خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے. محبت نال درود شریف پڑھو. اور ایک ضروری اعلان سن لو. جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء روم مولی محلہ صدر انہوں دا سالانہ جلسہ تقسیم اسناد مسجد سار فضیلت 1 نمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہو رہی ہے. جہدے اندر حضرت علامہ ڈاکٹر توقب نورانی اکاڑوی حضرت مولانا خطیب پاکستان محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے لخت جگر آپ کا خطاب ہوئے گا. عظیم خطیب نے تشریف لے آ رہے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی عشاء تو بعد انہوں نے خطاب ہوئے گا اور کل مغرب تو بعد انشاءاللہ محلہ دار السلام کے اندر شفاعت مصطفیٰ کانفرنس ہوئے گی. دعوت اسلامی جو اہل سنت کی نمائندہ تنظیم ہے اس کا سالانہ سنت و برائے اجتماع 31 اکتوبر 1-2 نومبر جمعہ ہفتہ اتوار. تھوڑے جہا خوش قسمت کوئی افسوس کے دوری کا معاملہ ہے. ورنہ ہر جمعہ حضور نے پیچھے ادا کر صرف 2-3 منٹ واسطے ایک چھوٹا جہا کتاب پیش کرنا ہے. بس زیارت واسطے حاضر ہوئے ہاں. اے جڑا وقت مل گیا, اے بڑا قیمتی وقت مل گیا. سرکار دی زبان وچوں حضور دی شان سنی ہے, دل نوں تسکین مل گئی ہے. ایویں پتہ لگدا ہے جویں مدینہ پاک سامنے. ایک دفعہ سب حضرات یہ چیز ہے محبت میں درود پاک. چھڈ دے بے درداں دی یاری, چھڈ دے بے درداں دی یاری, متا ہو جاوی دل کالا. اس کو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. اس کولوں تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. اور درد دی لذت او کی جانے, درد دی لذت او کی جانے. او جڑا خوشیاں دا متوالا, او درد دی لذت او کی جانے جڑا خوشیاں دا متوالا. او درد منداں دیاں رمضان کوئی سمجھے درداں والا. درد منداں دیاں ہوئے رمضان آزم, درد منداں دیاں ہے رمضان آزم کوئی سمجھے درداں والا. درد منداں دیاں رمضان اعظم کوئی سمجھے درداں والا. ایک شعر میاں صاحب دا نظر کرنا. حضرت صاحب نے عاشق دیاں بکریاں تے اونٹاں دے گرد وہ لکیر کھچی ہے نا,
آپ نے تو یہ دسیا ہے میاں محمد صاحب عارفے نے ہور گل کی آپ نے بھی وہ پیچھے پیچھے آن لگے نے قابل توجہ فرماؤ کو ایک اور شعر پیش کرنا آپ فرماتے ہیں عاشق دیے عاشق دیے تابعہ ہوندے عاشق دیے تابعہ ہوندے جو جنتر سارائی توڑے کٹ توڑے کر کے اکٹھیوں رکھے بکریاں سیدھے گائی تو یا اللہ صدا بہار اللہ صدا بہار دی اس باغے اللہ کرے گی دانا اللہ کرے گی دانا بعد